جی نجم بھائی، جو ہم جانوروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی ان کی مثال بھی دی گئی ہے قرآن پاک میں، اور میں نے بھی ان حشرات الارض اور جنگلی جانور، دوسرے جانور، پرندے، ان کا نام بھی میں نے تفصیل ناظرین کے سامنے پیش کی ہے. خاص کون سی مثال ہے قرآن پاک میں جو ہم اپنی زندگی میں اگر اس کو عمل کر لیں، اس پہ غور کر لیں، تو کم از کم جو ڈائریکشن ہے وہ ہماری بہتر ہو جائے؟ یا ایک واہ سے واہ زائد مثالیں ہیں قرآن پاک میں جانوروں کے جی جی حوالے سے، اور جانوروں کی مثال دے کر جو اصل میں تو سمجھانا ایک انسان کو مقصد تھا نا، مجھے، بے آپ شک کو، سب کو تھا. مقصود جو مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد تو تھا کہ لوگوں کو سمجھانا ہے جن کو سمجھ نہیں ہے. تو وہ کچھ بتائیے گا. جی ویسے تو ایک ہی ایگزامپل سے بالکل سمجھ میں آ جائے گا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے دو آیتوں کے اندر دو ڈیفرنٹ جانوروں کا ذکر ہے، اور دونوں میں بڑا ہارڈ لیسن ہے. دل تھام کے ناظرین سنیے گا. سورہ آراف ہے 7ویں سورہ، جی چیپٹر 7، اس کی آیت نمبر 175 سے یہ شروع ہوتی ہے بات، اور مجھے اپنی زندگی بھی اس کے اندر نظر آتی ہے. آپ سب، میں کہوں گا کہ اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، ان کے اوپر تلاوت کر دے اس شخص کی خبر، سنا دے ان کو اس شخص کی خبر، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی. یعنی اللہ نے اس پر احسان کر دیا تھا، اس پر کرم کر دیا تھا، اس کو نواز دیا تھا، اس کو آیات دے دی تھی. آیات جب اللہ کسی کو عطا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر وہ آیات زندہ رحمت، برکت اور اللہ کی نوازشات اور اس کے رشتوں کی صورت میں اللہ کا آیات عطا کرنا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کسی کے اوپر، اگر کوئی جانتا ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اس شخص کی خبر پڑ دے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن اس نے ان کو اگنور کر دیا، بھلا دیا، اس نے ان کو اون کر لیا. جیسے وہ ہمارے استاد ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کتا گاڑی کے سائے میں دوڑ رہا تھا، ساتھ ساتھ دھوپ تھی بہت، اور گاڑی کے سائے نے کتے کو تھوڑا سا ٹھنڈک میں رکھا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد کتے نے سمجھا کہ شاید یہ گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے، تو وہ رک گیا، گاڑی آگے نکل گئی اور وہ چلاتی دھوپ میں. تو ایسا ہی کچھ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے جب عطا کیا تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ہم نے اس کو اگنور کر دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، ڈسٹریکٹ ہو گیا، لاسٹ ہو گیا. اب آ رہی ہے آگے مثال. اب دیکھیں بڑی خوبصورت ایکسپریشن دیا اللہ نے یہاں پہ. اور اگر ہم چاہتے، یعنی اللہ تو یہ چاہتے تھے، تو اس کے مراتب کو ان آیات کی وجہ سے بلند کر دیتے. اللہ اس کو بلندی دینا چاہ رہے تھے، اس کو ایلیویٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس کے ظرف کو بڑھانا چاہ رہے تھے، اس کو ایک اعلیٰ مقام دلانا چاہ رہے تھے. مگر وہ تو زمین کی پستی کی طرف مائل رہا. اس کو وہی جو چیزیں جو جس کے پیچھے پوری دنیا مرتی ہے، بھاگتی ہے، اس کا نظریں اور اس کا دل وہیں اٹکا رہا. حالانکہ اللہ اس کو ایلیویشن دینا چاہ رہے تھے، ان چیزوں سے بلند کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ ہمیشہ زمین کی طرف مائل رہا اور اپنی خواہش نفس کی ہی پیروی کرتا رہا. اب آ رہی ہے مثال. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کی مثال تو اس کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس کو چھیڑے، یعنی اس پہ حملہ کرے، تو ہانپتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو کتا بیٹھا بیٹھا بھی ہانپ رہا ہوتا ہے، زبان باہر نکلی بھی ہوتی ہے اور وہ ہانپ رہا ہوتا ہے. ہانپنے کا مطلب جیسے ایگزاسٹ ہوا، حالانکہ وہ ایگزاسٹ ہوتا نہیں ہے، وہ اس کی ایک فطرت ہے، اس کا ایک سٹائل ہے. لیکن اللہ نے وہ جو ایک پوری پکچر بنتی ہے نا آپ کے ذہن میں، آپ نے کتوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہانپ رہے ہوتے ہیں، زبان باہر نکلی بھی ہوتی ہے، اس کا ایک سٹائل ہے. لیکن اللہ نے اس ایگزامپل کو یوز کیا ہے کس کی سچویشن بتانے کے لیے کہ جس نے
आयत को भुलाया, अल्लाह की नवाजिशात को भुलाया, ठुकराया, इग्नोर किया, अपनी ख्वाहिश नफ्स को फॉलो किया, दुनिया की वही चीजों के ऊपर मरता रहा। तो अल्लाह कह रहे हैं ये तो इसकी मिसाल वैसे ही है कि इसको छेड़ो या ना छेड़ो, दोनों सूरतों में हाँफता ही रहता है, यानी कि ही इज नॉट गेटिंग कंटेंट। कुत्ते को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन समझाने के लिए, एक पिक्चर दिखाने के लिए वो मिसाल दी है कि तुम तो वैसे लग रहे हो। तो यही मिसाल उन लोगों की है, अल्लाह ताला कह रहे हैं, यानी कुत्ते की मिसाल देकर समझा रहे हैं कि यही मिसाल उन लोगों की है कि जो हमारी आयत की तकजीब करते हैं, यानी आयत को प्रैक्टिकली झुटलाते हैं। सो ये किस्सा सुना दे, शायद वो गौर व फिक्र करें। हाँपने की मिसाल दी अल्लाह ने, हालांकि वो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह उसको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन उसकी सिर्फ तशबीह दी है कि तुम्हारी हालत, तुम्हारी जो है वो नफ्स की सिचुएशन वैसी है कि तुम्हें दे भी दो तुम फिर भी हाँपते हो, तुम्हें ना दो तुम फिर भी हाँपते हो, तुम खुशी नहीं होते हो, तुम कनात ही नहीं करते हो, तुम शुक्र ही नहीं करते हो, तुम एक्नॉलेज ही नहीं करते हो, तुम वैल्यू ही नहीं करते हो, तुम फॉर ग्रांटेड ले लेते हो हर चीज को, जो तुम्हें दे दिया है इट्स नेवर इनफ। तो ये उस तरह का एक्सप्रेशन अल्लाह ने यूज किया एक छोटी सी मिसाल में। इसी चैप्टर की सूरह आराफ की 179 नंबर आयत देखें तो ये जरा हार्ड हिटिंग है, इसमें हमारी पिटाई भी हो रही है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने बहुत से जिनो इंस जहन्नुम के लिए पैदा किए हैं। क्यों जो जहन्नुम में जाएंगे उसकी वजह बता रहे हैं। उनके दिल हैं लेकिन समझते नहीं है, दिल है जिनसे वो समझते नहीं है, उनकी आंखें हैं पर देखते नहीं है, उनके कान हैं मगर सुनते नहीं है। फिर बताता हूं, उनके कुलूब, कल्ब, जहां से फैसला किया जाता है लेकिन समझते नहीं है। क्या नहीं समझते? बाकी तो सब कुछ समझ रहे हैं, इकोनॉमी समझ रहे हैं, डॉलर पाउंड का फर्क समझ रहे हैं, कौन से कपड़े पहनने हैं वो समझ रहे हैं, कौन सा कलर, कौन सा कारोबार करना है, कब प्रॉपर्टी खरीदनी है, कब बेचनी है, वी नो एवरीथिंग। ये कौन सी चीजें जो नहीं समझते? आप खुद सोचें। आंखें हैं, ला युबसिरूना बिहा, आयुन कहते हैं आंखों को, कुरतुल आइन हम कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने लिखा है कि आइन है लेकिन बसारत नहीं है उनमें। आंखों से हर चीज तो नजर आ रही है, हमें नेटफ्लिक्स भी नजर आ रहा है, हमें टीवी, ड्रामा, ये वो, पार्टीज, फैशन, गाड़ियां, मैं ये नहीं कह रहा कि ना देखें, लेकिन जब सब नजर आ रहा है, अल्लाह कह रहा है लेकिन बसीरत नहीं है, वो नहीं देख रहे जो अल्लाह दिखाना चाहता है। वलहुम अदान, कान है, ला यस्माऊन बिहा, लेकिन समात नहीं है, सुनने की एबिलिटी नहीं है। गाना समझ में आ रहा है, गाने के अंदर कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहां कहां, कौन कौन सी लेयरिंग हुई है, क्या क्या बज रहा है, सब समझ में आ रहा है। बातों को भी समझ रहे हैं, गॉसिप भी समझ में आ रहा है, जो चीज नहीं सुननी वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन क्या नहीं समझ दे रहा? That's how we receive the mercy. That's how we receive the mercy. तो अब आई मिसाल कि जो ये तीन चीजें इस्तेमाल नहीं करते, जो इंसान ये तीन चीजें जो अल्लाह ने दी थी इस्तेमाल नहीं करते, तो अल्लाह कहते हैं उलाइका कल अनआम, वो तो कैटल है, ढोर डंगरों जैसे हैं, एनिमल्स की तरह है। अब एनिमल्स को यहां पे बुरा नहीं कह रहे, लेकिन इंसान को जो तीन चीजें दी थी, सुनने की सलाहियत, क्योंकि हम सुन के डिसीजन बदल सकते हैं, जानवर नहीं बदल सकता, उसकी एक सर्टेन प्रोग्रामिंग है। हम देखकर इवैल्यूएट करके डिसीजन बनाते हैं, तौबा करते हैं या नहीं करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं या नहीं करते हैं। हमें अल्लाह ने बड़ी चॉइसेस दी हैं, हम देखकर भी सीखते हैं, हम फैसला भी करने की एबिलिटी हमारे पास, फ्री विल दिया कि आज ये खाना है, आज वेजिटेबल्स खाने हैं, कल हमने फिश खानी है, परसों हमने वो खाना है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर ये तीन चीजें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उलाई का कल अनाम, कि ये तो कैटल की तरह है, बल्कि आगे देखे कहते हैं बल हुम अगल, बल्कि उनसे ज्यादा लॉस्ट, यानी उनसे नीचे कर दिया अल्लाह ने हमें, क्योंकि उनका हिसाब नहीं है।
گائے کا حساب نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتی رہے گی قیامت تک. گائے کبھی نہیں کہے گی کہ میں اس کو دودھ دوں گی, اس کو نہیں دوں گی, کیونکہ اس کا مذہب کوئی اور ہے, اس کا مذہب کوئی اور ہے, یہ جو ہے اس کوئی اور نسل ہے, یہ کوئی اور رنگ ہے, یہ کوئی اور زبان بولتا ہے. گائے کو اللہ نے جس کام کے لیے رکھا ہے وہ سرو کرتی رہے گی قیامت تک. تو انسان جب تین چیزیں استعمال نہیں کرتا تو ہم اس کیٹیگری سے نیچے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی تو تھی ہی وہی پروگرامنگ. ہم تو اللہ نے ہمیں بہت ایلیویشن کے لیے بنایا تھا, بٹ وی گو بلو ان کے رول سے بھی. یعنی جانور بھی پھر ہمیں پیسفل نظر آئے گا, لائن بناتا ہوا نظر آئے گا, ہم لائنیں توڑ دیتے ہیں, ہم حق مارنا شروع کر دیتے ہیں, ہم بڑا کچھ کرتے ہیں. جبکہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اینیملز, چرند پرند بڑے ڈسپلن کے اندر اڑ بھی رہے ہوتے ہیں, تو بڑے ڈسپلن کے ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں وہ بہت ڈسپلن میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی تو ہیں جو غافل ہیں, اولئک هم الغافلون. تو یہ دو مثالیں دی, ایک کتے کی دی, پھر ایک ڈھور ڈنگروں کی دی. اب ایک اور بڑی پیاری مثال ہے جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے بھی ہے جب انہوں نے غالباً غار ثور تھی جہاں پہ وہ مکڑی نے جالا بنایا تھا. تو جو اللہ کے سوا دوسروں کو سرپرست بناتے ہیں, یہ سورہ ہے عنکبوت. عنکبوت کا مطلب ہی ویب ہوتا ہے, ویب, جالا, اور یا مکڑی. تو جو اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء یا سرپرست بناتے ہیں, یعنی اللہ کو چھوڑ کے, اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا پروٹیکٹر بنا لیتے ہیں, ان کی مثال تو مکڑی کی سی ہے. کمثل العنکبوت, ان کی مثال تو عنکبوت یعنی سپائڈر کی سی ہے. اتخذت بیتا, اور بے شک سب گھروں سے, وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اور بے شک سب گھروں سے ویک, بودا یعنی کمزور گھر, مکڑی ہی کا ہے. تو اللہ نے اس کے جالے کو یہاں پہ مثال کے طور پہ یوز کیا. ہاؤ بیوٹیفل. اگر تم سب سے پاورفل کریٹر, سب سے بڑی صفات والے کریٹر کو, جو جس نے اس کائنات کا آغاز کیا ہے, جس کے پاس تمام صفات ہیں, تمام گناہ معاف کرنے کی, ری بلڈ کرنے کی, ہمارے حالات چینج کرنے کی, ہمارا نصیب چینج کرنے کی, ہماری ڈیسٹینیشن چینج کرنے کی, ہمارے برکتیں, رحمتیں اور رحمتوں کی بارش کرنے کی ایبلٹی ہے, اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو اپنا سرپرست یا پروٹیکٹر بنا لیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے وہ گھر بنایا جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تو اللہ نے مثال دی, مکڑی کا جالا وہ برا نہیں کہہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہی اس کو مکڑی کو جالا بننے کی پروگرامنگ کی ہے, اس کو فطرت دی ہے, لیکن صرف اس کی مثال کو سمجھانے کے لیے یوز کیا اللہ نے. تو اسی طرح ہم نے بھی سیکھ لیا تھوڑا سا, ہم سب یوز کرتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں میں ایٹ ٹائم کسی جانور کی, کسی اینیمل کی مثال دیتے ہیں, اس کو برا نہیں ہم کہہ رہے ہوتے, کیونکہ جانور کو برا کہتے تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ایک کریچر ہے, ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں. تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ اگر کتا بھونکے تو تم بھی اس کو, یا کاٹے تو تم تھوڑی اس کو کاٹنا شروع کر دو گے. یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, اس کی تو نیچر ہے, بٹ یو ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دی سیم. تو اس کو برا نہیں کہا جا رہا ہوتا, ہمیں سمجھانے کے لیے, مثال دینے کے لیے اللہ نے مثالیں دی ہیں. جی بدر بھائی, اور بھی بہت ساری ہیں. صحیح. اور کیوٹ لائلہ, ویلکم ٹو آور لائیو ٹرانسمیشن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر نجم صاحب, جو مثال جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, لیکن اور کوئی اس میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے, جتنی آیات آپ نے پیش کی ہیں یا پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے کچھ پڑھی ہیں, ان میں آپ وہ نیگیٹیوٹی نہیں لے سکتے. لیکن ہم تو سر انسانوں کو گالیاں دینے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو وہ معاف نہیں کرتے جب ہم کہتے ہیں, اور جب پھر ہم جو ہے بعض جانوروں کے نام لیتے ہیں اور وہ گالیوں میں ہم استعمال کرتے ہیں, اس وقت خیال نہیں ہے ہمیں اس وقت خیال ہے جب اللہ تعالیٰ
مثال دے کر واضح کر رہے ہیں تو پھر معترضین جو ہیں وہ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور میرا خیال میں جو اعتراض ہے وہ شاید سوال سے پہلے کا ایک سٹیج ہے، مرحلہ ہے، تو اس کو بھی ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کہ اس کے بعد پھر سوال آئے گا، پہلے اعتراض آئے گا پھر سوال آئے گا، پھر اگر قرآن پاک کھول کر دیکھیں اس کی تفصیل میں جائیں تو پھر شاید سمجھ آ جائے گی کہ جو میں اعتراض کر رہا ہوں وہ غلط تھا، مجھے اعتراض کی بجائے سوال کرنا چاہیے. جی ہم نے تو بدر بھائی ہم نے تو اس کو پازیٹیولی لیا، رائٹ؟ جی ہم نے اس کو بھی اپرچونٹی سمجھا کہ چلیں اس بہانے سے بھی میسج پہنچے گا جی جی اور غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کویسچن کرنا چاہیے، ہمیں ایکسپلینیشن مانگنی چاہیے. صحیح ایٹ ٹائمز ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان جو ہے اس سے وہ ہرٹ بھی ہو یا اس کا دل بھی دکھے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ احسان ہے اللہ کا، ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر کوئی اچھائی ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی تنقید سے بھی اس کے اندر ہم پازیٹیو پہلو دیکھیں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا بدر بھائی، شروع میں ہی ہمارے استاد نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ جب تم اناؤنس کرو گے دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کرنے کے لیے یا اللہ کے ساتھ اپنی ایسوسیشن اناؤنس کرو گے تو تمہاری 80% کریکشن لوگ کروائیں گے. جی صحیح ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس بات کو مائنڈ نہیں کرنا یا اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ جب تم اناؤنس کرو گے کہ تم اللہ کا کوئی کام کر رہے ہو یا تم کوئی زندگی میں امپروو کرنا چاہ رہے ہو تو پھر لوگ تم سے امید لگائیں گے، اور اس امید کی بنا پہ ایٹ ٹائمز سب کی اپنی اپنی نیچر اور وہ ہوتا ہے، وے آف ایکسپریشن ہوتا ہے. تو ایٹ ٹائمز وہ ہرٹفل بات بھی کہہ سکتے ہیں، ایٹ ٹائمز وہ آپ جو چیزیں آپ نہیں دیکھ رہے وہ کریکٹ کرائیں گے آپ کو. مجھے آج بھی یاد ہے میرا فرسٹ ایئر تھا قرآن کے ساتھ، تو پیک چل رہا تھا اس وقت میوزک انڈسٹری میں بھی. تو میں گاڑی میں بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا کسی کے ساتھ، تو کسی نے بڑی زور سے کھڑکی نوک کی تو میں ایک دم غصے میں آ گیا. جی کون ہے؟ میں نے باہر دیکھا تو ایک پولیس والا تھا. تو میں نے کھڑکی نیچے کر کے اس کو چانس نہیں دیا، بلکہ میں نے پہلے ہی اس کو 2-4 سنا دی کہ یار گھر کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھے اور تم جو ہے وہ تم نے زور سے میری، اس کو میں نے خوب ایک اپنی بڑاس نکالی. اچھا وہ تو چپ کر گیا، لیکن جو پیچھے گاڑی میں اس کو آفیسر بیٹھا ہوا تھا اس نے وہیں سے بولا کہ نجم صاحب اس دن تو آپ کو ایک چینل ہوا کرتا تھا انڈس پاکستان، جی جی اس دن تو آپ انڈس پہ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، آج تو آپ نے اس کو جھاڑ دیا. اللہ اللہ میں نے سر پکڑا، میں دروازہ کھول کے باہر نکلا، میں نے اس کو گلے سے لگایا سپاہی کو. میں نے کہا سوری کہ میں وہ اصل میں وہ گھبرا گیا تھا، تم نے اس طرح نوک کیا تو، لیکن میں واقعی مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. تو میں نے ان دونوں سے معافی مانگ لی، انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. تو وہ انہوں نے بھی اس کو ایکنالج کر لیا. تو لوگ کریکشن کرواتے ہیں اور ہمیں اس کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے. آئی تھنک دس از اے گڈ ہیبٹ. آپ کی باتوں میں ایک اور مثال نکل آئی ہے اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر تورات کا بار یعنی بوجھ ڈالا گیا تھا پھر وہ اسے اٹھا نہ سکے، یعنی جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا وہ اس کو بیئر نہ کر سکے، تو ان کی مثال تو ایسے گدھے کی سی ہے جو کتابیں لادے ہوئے ہو. یعنی آج تورا کا مطلب ہوتا ہے قانون، لا. تو آج جو علم مجھے مل رہا ہے اللہ کی کتاب سے، اگر میں اس کو یوٹیلائز نہ کروں، ایک علم نافع کی بجائے وہ ایک علم ایروگنس بن کے میرے اندر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ میری مثال ایسے دے رہے ہیں کہ یہ تو وہ گدھا ہے جس کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی ہیں پر اس کے اندر کچھ نہیں گیا. جی گدھے کی مثال دے کے اللہ نے آگے کہا کہ کیا ہی بری مثال ہے ان کی جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی. تو اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں فرماتا. تو یہ اس کا مقصد ہے. پھر ایک مثال ہو گیا اور میں نے اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر لیا کہ اگر علم آپ اٹھا کے پھر رہے ہیں اور وہ آپ کی ذات کے اندر علم نہیں گیا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ آپ اتنی ساری کتابیں لاد دی ہیں بٹ فرق کوئی نہیں پڑا. جی
تو اگین گدھا اللہ نے بنایا ہے لیکن مثال کے طور پہ استعمال کیا.